ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ایک صفت کا ذکر کل کی مجلس میں آیا۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اہل ایمان ہی کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے اوپر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آیات پر ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو ان کے رب کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ خوف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بیان فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فرمایا کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے، تتجافا کے معنی الگ ہونے کے ہیں، ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا يدعون ربهم خوفا وطمعا، بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے اندر جو سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے وہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 3 اقوال ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، اس سے مراد 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ہیں جو عشاء کے انتظار میں ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ سوتے نہیں ہیں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد اوابین کی نماز ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو 2 سے 6 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کرام کا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں مراد تہجد کی نماز ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ جمہور مفسرین کا رجحان اور میلان اسی طرف ہے کہ اس سے مراد نماز تہجد کی نماز ہے اور نوافل ہیں جو عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ نماز مراد ہے۔ اور مختلف روایات کے اندر بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے ایک روایت کے اندر یہ منقول ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور صبح کا وقت بالکل قریب تھا، رات بھر حضور چلتے رہے، صبح کا وقت تھا اور صبح طلوع فجر کا وقت قریب تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور وہاں میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا، یعنی تمہارا جو سوال تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے اور جہنم سے میں دور ہو جاؤں، ایسا عمل یا رسول اللہ آپ بتلا دیں، تو یہ بہت بڑی بات تم نے پوچھی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر جس کے لیے اللہ آسان فرما دے تو وہ اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے اللہ مشکل فرما دے وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق حال شامل نہ ہو اس وقت تک بندہ اس عمل کے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ عمل بہت مشکل ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے یہ عمل بڑا آسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں تمام نیکیوں کا دروازہ بتلاتا ہوں، تمام نیکیوں کا تمام خیر کا دروازہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ روزہ عذاب سے تمہیں بچاتا ہے، صدقہ آدمی کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح آدمی کی نماز، اسی طرح آدمی کی وہ نماز جو درمیان رات میں پڑھی جائے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت شریفہ پڑھی دلیل میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی امید کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رحمت کی امید کرتے ہوئے اور عذاب سے بچتے ہوئے جو لوگ اب اللہ کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان کی خاص صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت سے استشہاد فرمایا۔ حضرت ابو الدرداء، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صحابہ ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانا، یہ اس صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہوتی ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یہ تین صحابہ سے منقول ہے، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ منقول ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو یہ فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت عشاء سے پہلے نہ سونے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اصل میں اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ عشاء مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے درمیان لوگ یا تو کھانا کھاتے تھے، اور بعض ایسے چونکہ دن بھر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے صحابہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے انتظار کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشقت والا پہلو تھا، اس لیے صحابہ اس زمانے میں اکثر سو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو انتظار کرتے تھے عشاء کی نماز کا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے بتلایا کہ اوابین کی نماز مراد ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں ان لوگوں کے متعلق بھی یہ فضائل منقول ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جب لوگ آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں، چاہے لیٹے ہوئے، چاہے بیٹھے ہوئے، چاہے کروٹ، ان سب کے واسطے یہ فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ یہ فضائل ان سب کو حاصل ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان بیٹھ کر نوافل پڑھے، یا مغرب اور عشاء کے درمیان عشاء کی نماز کا انتظار کرتے ہوئے کچھ اوقات اللہ کے ذکر و عبادت میں گزار دیں، یا رات کو وہ سو جائیں اور پھر تہجد کے واسطے وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرے۔ یہ آیات ان تینوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔
سیدنا حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین یعنی ساری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو جمع فرمائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا، ایک آواز دینے والا کھڑا ہوگا، اور وہ آواز کو ساری مخلوقات سنیں گی، اور وہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر آج جان لو۔ اہل محشر یعنی قیامت میں جتنے لوگ آئے ہیں آج وہ سب کے سب جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہیں۔ ایک منادی، ایک ندا دینے والا، ایک فرشتہ کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ندا کرائے گا، ایک آواز لگائے گا، اور ساری مخلوق اس کو سنے گی، اور وہ یوں کہے گا کہ آج سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہیں۔ پھر وہ فرشتہ آواز لگائے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کی یہ صفت تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ کھڑے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، یعنی جو اس آواز پر اٹھ جائیں گے یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کے اندر سب سے بڑی چیز جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے تہجد کی نماز، یا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کا پہلو اختیار کرنا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، امید کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی۔ اس لیے فرمایا گیا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی طاری ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک کے اندر بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ آج ایک آدمی کے علاوہ سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، ایک آدمی کے علاوہ سب کو جنت میں داخل کر دوں گا، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ ایک آدمی جنت میں نہ جانے والا عمر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ آج ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، تو اللہ کی ذات سے امید میرا یہ ہے کہ وہ ایک ہی جنت میں داخل ہونے والا شخص میں ہوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوف الہی طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو، اور اللہ کا ڈر یہ احساس ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میرے سے نہ ہو، یہ اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اور امید اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اس لیے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور توبہ کے قبول کرنے والے بھی ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب، دو صفت یہاں بیان کی گئی، مولا گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی فرمایا۔ پکڑ کرنے پر آ جائیں تو بڑے سخت پکڑ کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قیامت کے دن ہلکا حساب لیا جائے گا، اور ہلکا حساب یہی ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی تو ان لوگوں کو مبارکبادی ہے اور ان وہ لوگ قابل قدر ہیں جنہیں اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا، امام احمد ابن حنبل اور ابو داود رحمہم اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دو آدمیوں پر بڑا ترس آتا ہے،
یا دو آدمیوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پسند فرماتے ہیں دو آدمیوں کے عمل کو. ایک وہ آدمی جو اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی امید سے اپنے بیوی بچوں اور اپنے بستر سے الگ ہو کر رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اپنے گردن کو کٹا دیتا ہے. ایسے دو قطرات کے بہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے پسند فرماتے ہیں. اور حدیث کے اندر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے انظروا الی عبدی، دیکھو ذرا یہ میرے بندے کی طرف تو دیکھو، رجع رغبتا فیما عندی ورہبتا مما عندی، مجھ سے امید رکھتے ہوئے اور مجھ سے خوف کھاتے ہوئے یہ میرے پاس آیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا خون تک بہا دیا. تو خوف بھی ہونا چاہیے اور طمع، اللہ کی ذات سے امید بھی ہونی چاہیے. اور تیسری بات فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی صفت بہت بڑی صفت ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو یہ امید رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ احساس کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اللہ کی اگر توفیق مل رہی ہے، اگر خرچ کرنا ایک روپیہ بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے خرچ کی نسبت اپنی طرف کی، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بندہ ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی توفیق سے خرچ کرتا ہے. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کو عطا کرتا ہے. اس لیے یہ صفت بیان کی گئی. پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ملنے والے انعام کا ذکر کیا. یہ دو صفات اور پھر ان دو صفات کے بعد بندے کو ملنے والے اللہ کی طرف سے اس عمل کے کرنے کے بعد ایک خاص انعام کا ذکر فرمایا کہ وہ انعام اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے مؤمن بندوں کو عطا فرمائیں گے. وہ انعام کیا ہے اور کس شکل میں وہ انعام ملے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.